اللہ رب العزت جو ہے خالق ہے اور اس کے علاوہ باقی سارے جو ہے یہ مخلوق ہے۔ خالق جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے ذات میں سوچنا کہ اللہ رب العزت کس ذات میں غور و فکر کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کی صفات میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی تک پہنچنا، جس کو سمجھنا، جس کو جاننا مکمل طور پر یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی صفات کو جاننا چاہیے، اللہ رب العزت کی صفات میں غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی صفات میں بحث کرنا، اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق اسی میں رب العزت کا جسم ہے۔ اس طرح کوئی بھی ذات ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کا ایک اپنا جسم ہوتا ہے، اس کا ایک عرض ہوتا ہے، اس کا ایک جوہر ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت کا بھی جسم ہے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات جسم سے، جوہر سے، عرض سے، ان ساری چیزوں سے جو ہے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا خود ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جس کی کوئی مثال، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ عزت کی ذات یہ واجب الوجود ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات جسم سے پاک ہے۔ اب اللہ رب العزت کس طرح دکھتے ہیں، کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے جس کے بارے میں ہمیں یہی کہنا ہے واللہ اعلم بالصواب، کہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ پھر جو قرآن مجید کے اندر اس طریقے سے الفاظ آئے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا جو بیان ہے، وجہن آتا ہے، اس کے اندر جو ہے ہاتھ سے مراد تو وہاں پر جیسے کہ مفسرین کہتے ہیں، مفسرین نے یہاں پر ہاتھ سے جو ہے جیسے یہ ہمارا ہاتھ ہے وہ ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ ہاتھ سے مراد وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کا قبضہ، یہ مراد ہے وہاں پر۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ فلاں کام کے پیچھے فلاں آدمی کا ہاتھ ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ جو نکال کر اس نے وہاں پر لگا دیا ہے، کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فلاں کام کے پیچھے فلاں آدمی کی طاقت۔ اللہ رب العزت کے لیے بھی جو یدن، ید کا جو لفظ آیا ہے یعنی ہاتھ، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے۔ جیسے ہمارا ہاتھ ہوتا ہے ویسا ہاتھ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح وجہن کا لفظ آیا اللہ رب العزت کے لیے، تو اس سے مراد چہرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات مراد ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے جسم سے جو ہے بے نیاز ہے، پاک۔ اور اسی طرح جو اللہ رب العزت نے صفات ہمیں بتلائی، ہمیں اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، صفات سے جو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے صفات بھی وہی بتلائی ہے جو ہمیں سمجھنا آسان، ورنہ اللہ رب العزت کی صفات تو بے شمار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو پڑھتے، اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور یہ بے شمار ہے۔ ہمیں جو وہی بتلائی گئی ہے جو ہمیں سمجھنا آسان ہو، جیسے سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، علیم جاننے والا، کیونکہ انسان بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے ان صفات کو سمجھنا آسان ہے، اس لیے ان آسان صفتوں کو ہی بیان کیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی جو صفات ہے یہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت سمیع سننے والے، لیکن اللہ کا سننا یہ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کے سننے میں اور انسان کے سننے میں فرق ہے۔ اسی طرح بصیر اللہ دیکھنے والے ہیں، تو اللہ کے دیکھنے میں اور انسان کے دیکھنے میں فرق ہے۔ انسان جو ہے محدود چیزیں دیکھتا ہے، کچھ ہی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی نظر کے سامنے ہو، یا کسی واسطے سے جو جن چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہر چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی چیز اللہ رب العزت کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، اسی طرح کوئی چیز اللہ رب العزت کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو صفات ہے وہ انسانوں کی صفات کی طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے ان صفات کو بیان کیا ہے، حالانکہ ان صفات کی حقیقت بھی یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان صفات کی کیفیت کیا ہے، ہمیں صرف سمجھ میں آ جائے اس لیے ان صفتوں کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی نمونہ نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات یہ اپنی ذات میں یکتا ذات ہے۔